السلام علیکم. ہیپی سنڈے. آپ کو بہت بہت جناب مبارک ہو. لاہور میں تو موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور امید ہے آپ کے علاقے میں بھی موسم اچھا ہوگا. اپنا موسم بتا دیا کرو. کوئی بات نہیں, موسم میں تھوڑی سی اچھا لگتا ہے. کوئی کہنا کہ آپ کا موسم بہت اچھا ہے تو موسم بڑا اچھا ہوتا ہے. اچھا جی, آج کیا ہے 11 جولائی تے ساڑی شامت آئی. جدوں تک ہے عمران بھائی ساڑی شامت رہے گی. اچھا جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان پڑھ رہا تھا. یہ فواد چودھری ہمیشہ ان کا ایک فیورٹ بیان ہے, وہ لازمی وہ بیان دیتے ہیں کہ مریم نواز اور بلاول اپنے ابو بچاؤ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہوتا ہے جو ہمیشہ وہ دیتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز ابو مہم بچاؤ پہ نکلے ہوئے ہیں. اور اب یہ فرق حبیب اور یہ دوسرے بھی دے رہے ہوتے ہیں, مراد سعید بھی خاص طور پہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس شیخ رشید کی, تو میں نے کر دی ہے نا پہلے. بہرحال شیخ رشید اور فواد چودھری, آپ یقین کریں یہ دونوں جو سیاستدان ہیں نا, حالانکہ فواد چودھری وکیل ہے, ہمارا وکیل بھائی ہے, لیکن مجھے ان کے اوپر بڑا دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے پینترے بدلے ہیں. پینترے آپ سمجھتے ہیں نا, اتنی کلا بازیاں کھائی ہیں, اتنے گروپ بدلے ہیں, اتنی پارٹیاں بدلی ہیں کہ کوئی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جب اتنی آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یکدم یو ٹرن لے کے مخالفت میں, یار پہلے تو ضمیر انسان کو بڑا ملامت کرتا ہے کہ یار منصف یہ تم کیا کر رہے ہو, تم کل تک تو اس کے مخالف تھے. اور پھر دیر نہیں لگاتے, رات کو بیان جس کے حق میں دے رہے ہوتے ہیں صبح بدلے ہوئے ہوتے ہیں. صبح تیری رات کہہ رہی ہے, تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. تو یہ شیخ رشید ایسا ہے, فخر سے کہتا ہے کہ میں 15 دفعہ وزیر رہا ہوں. یہ نہیں کہ وہ جیڑا جتے او دے نال, وہ تو ایسے ہی ہے نا جیڑا جتے او دے نال. تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ابو بچاؤ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں دونوں. اب دیکھیں جو شیخ رشید کے ابو ہیں نا ان کو تو کوئی نہیں جانتا, اور جو فواد چودھری کے ابو ہیں ان کو بھی کوئی نہیں جانتا. الحمدللہ مریم نواز کے ابو کو بھی پوری دنیا جانتی ہے اور بلاول کے ابو کو بھی پوری دنیا جانتی ہے. تو ان کا ایک نام ہے, ان کے ابوؤں کا نام ہے, اور ان کے ابوؤں کا کوئی نام نہیں ہے. ان کے ابو جو ہیں وہ سیاسی ابو ہیں, سیاسی ابو ہیں. ابھی کل ایک پروگرام لگا ہوا تھا ٹی وی پہ, ٹاک شوز پہ, تو یہ فواد چودھری نے یہی کہا کہ دیکھیں نا جی یہ ابو بچاؤ مہم پہ لگے ہوئے ہیں, بچا رہے ہیں اپنے ابو کو, یہ وہ. تو انہوں نے ایک کلپ چلائی جس میں آصف علی زرداری کو بچانے کے لیے فواد چودھری ٹی وی پہ بول رہا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے 11 سال سزا کاٹی ہے, وہ معصوم ہیں, بے قصورے ہیں. تو وہ پھر بڑا شرمندہ ہو رہا تھا, یقین کرو شرمندہ ہو رہا تھا. لیکن ان میں وہ والی شرم نہیں ہے. شرمندہ مطلب ہے کہ کچا ہو رہا تھا, ویسے تو بے شرم ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں سیدھا سیدھا. لیکن ویسے اس نے رنگے ہاتھوں مطلب جیسے پکڑا جائے نا تو تھوڑا سا ہو رہا ہوتا ہے رنگے ہاتھوں. تو اس کے جو ابو ہیں, سب سے پہلے تو اس کے ابو آصف علی زرداری تھے جس کو یہ بچانے کے لیے ٹی وی پہ ان کا ترجمان بن کے آتا تھا. نہیں جی نہیں, زرداری کے اوپر سیاسی وہ بنائے ہوئے ہیں, اختلافات ہیں اور سیاسی کیس ہیں اور کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو پھر ان کے ابو جناب بدل گئے. تو اس کے بعد ان کے ابو کاف لیگ کے جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت بن گئے. ان کا چودھریو تواڈے جیسا کوئی کام ہی کوئی نہیں کر سکتا, میں بھی چودھری تسی بھی چودھری, چودھریوں دے نال دا کوئی نہیں بھئی, صحیح محب وطن ہے یہ, انہوں نے کوئی ڈاکے نہیں ڈالے, کوئی ڈاکو نہیں ہے یہ ہے. پھر اس ابو کو بچانے کے لیے مہم چلائی چودھری فواد نے. پہلے آصف علی زرداری کو بھرپور مہم چلائی, یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار گلاں جائیں گال نکل گئی ہے, پھر اس کی چلائی. اس کے بعد ابو بدلا, تیسرا ابو اس کا فواد چودھری کا,
وہ جناب بن گیا پرویز مشرف، اس کے لیے میدان میں نکل آئے۔ اور جناب پرویز مشرف جیسا بندہ اب تک پاکستان کی تاریخ میں آیا ہی نہیں، یہ فواد چودھری نے کہا جی۔ میں اس کو فواد چودھری کہہ رہا ہوں، آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں، میں ذرا وکیل ہے نا تو میں اس کو فواد چودھری کہہ رہا ہوں، آپ کمنٹس میں جو مرضی کر لیں۔ پرویز مشرف جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، کارگل فلانا، زرداری بڑا گندا ہے، نواز شریف بڑا گندا ہے، اور یہ چودھری بڑے گندے ہیں، یہ اس طرح ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جناب اس نے ابو بدلا، چوتھا ابو، یہ عمران خان۔ ہاں مزہ آ گیا یار، پچھلے تینوں ابو کینسل، یہ پہلا بندہ ہے جو اپنا ابو کو کینسل کر دیتا ہے ابو کو سسپینڈ کر دیتا ہے، اور ہن کہندا ہے جی وہ سارے بیکار سن، مشرف بھی بیکار، چودھری بھی بیکار، زرداری بھی بیکار۔ ہن جناب عمران خان کی کیا بات ہے یار، اس جیسا ابو کوئی ہے ہی نہیں، یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ابو تو کوئی نہیں بدلتا، کوئی غیرت مند بندہ ابو نہیں بدلتا، لیکن یہ فواد چودھری خاص طور پہ، اور یہ جناب ہمارا شیدہ ٹلی، تو میں کہہ دوں کیونکہ اس کو عمران خود شیدہ ٹلی کہتا ہے، اگر چپڑاسی بھی کہہ دوں گا تو عمران نے خود یہ لفظ متعارف کروائے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہے، اور ان کو ذرا شرم نہیں آتی، یہ آنکھیں ماتھے پہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیڑی پچھلی گال کر رہے ہو، ان کو نکال کے دکھاتے ہیں جناب ٹی وی والے، ان کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب خدا کے لیے شیخ رشید اور فواد چودھری آئے دن اپنے ابو نہ بدلا کرو، ابو بڑی مقدس ہستی ہوتی ہے، ابو بڑی مقدس ہستی ہوتی ہے، اور پھر بدلتے ہو اور فوراً ہی بدلتے ہو۔ اب دیکھتے ہیں اگلا ابو کون ہے، میرے خیال ہے اگلا، یہ اگر جسٹس پارٹی آ گئی نا تو انہوں نے اگلا ابو مجھے بنا لے کیونکہ انہوں نے تو ابو بنانا ہے نا، جیڑا جتے عہدے نال، یہ حکومتی پارٹی کے ارکان ہیں، جیڑا ویسے بہت سارے ہیں، میں نے 2 کے نام لیے ہیں، عمران کی پارٹی میں تو ہیں ہی سارے یہی لوگ نا، اور پھر دھڑلے سے آ کے کہتے ہیں کہ زرداری ڈاکو ہے اور چور ہے، اور یہ شیخ رشید، نواز شریف کی وہ پپیاں لیتے ہوئے اس کی تصویریں آتی ہیں، ایسے پپیاں، کہتا ہے تم پاکستان کے نہیں، نواز شریف کو یہ کہتا تھا کہ تم پاکستان کے نہیں، مسلم امہ کے لیڈر ہو، تم جو تم نے کام کیے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تو کہتا ہے جی کہ جناب اب آپ نواز شریف صاحب امر ہو گئے، امر یعنی کہ اب آپ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ لیکن آج وہی ابوؤں کے خلاف چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ابو نہیں ہیں نا، ان کے اپنے ابو نہیں ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابو چونکہ نہیں ہیں تو یہ ابو ڈھونڈ رہے ہیں، بندے دے کول جیڑی چیز نہ ہوئے وہ لب رہا ہوندا ہے، ادھروں ادھروں لب رہا ہوندا ہے۔ انہاں دے اپنے ابو کوئی نہیں، انہاں دا سیاسی کوئی نہیں۔ شیخ رشید کے ابو کے نام کا کسی کو نہیں پتہ، فواد چودھری کے ابو کے نام کا کسی کو نہیں پتہ، جبکہ مریم نواز کے ابو کو لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں، میاں نواز شریف، بلاول بھٹو کے ابو کو لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کی ماں کو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جانتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو۔ تو یہ یتیم قسم کے سیاستدان ہیں یہ والے، جیڑا جتے ہو دے نال۔ میں آپ کو حلفیہ نہیں کہتا، یہ میں غلط بات آپ کرنے لگا ہوں، غلط، ادھر کسی غیر مسلم کی حکومت آ جائے یا کسی دشمن کی حکومت آ جائے نا، یہ دونوں شخص سب سے پہلے عمران خان کو چھوڑ کے اور اس کی کشتی میں بیٹھیں گے، اور پھر توپوں کا رخ عمران کی طرف کریں گے کہ عمران اس جے چبل کوئی بندہ کوئی نہیں، فواد چودھری کہہ رہے ہوئے گا، تو ابھی ڈوبنے کا بھی انتظار نہیں کریں گے۔ عمران خان کہے گا ابھی ڈوبا رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، ساحل پہ کھڑے ہو، کچھ دیر کھڑے رہو پھر چلے جانا، یہ گانا عمران نے گانا ہے، ان 2 لوگوں کو سامنے رکھ کے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں، ان کے اوپر بڑا لمبا دل کرتا ہے بات کرتا جاؤں۔ یہ سیاسی یتیم ہیں،
جیڑا جتے او دے نال. ایک یہ اس طرح کے ایک ہمارے ایم این اے صاحب تھے, نام میں نہیں لیتا کیونکہ وہ جاننے والے ہیں قریبی, اور آپ لوگ ان کو زیادہ نہیں جانتے. وہ کہتے سن منصف اسی ایوب خان دے مارشل آرٹ دی حمایت کی تھی, اسی ضیاء الحق دے مارشل آرٹ دی حمایت کی تھی, اسی پرویز مشرف دے حمایت کی تھی. جیڑا آئندہ چوتھا بھی آئے گا نا, جیڑا بعد کدی بھی آئے گا, اسی او دی بھی حمایت کریں گے. سانو جھنڈے والی گڈی چاہیے ہوندی ہے بس. ہمیں جھنڈے والی گاڑی چاہیے, جو مرضی آ جائے. تے اسی کہندے ہمیشہ حکومتی پارٹی چاں, حکومتیں بدل دی رہندی نے, اسی تے مستقل مزاج ہیں حکومتی. یہ ان دونوں شخصوں کا یہ کردار ہے. اور یہ آئے دن ٹی وی پہ بیٹھ رہے تھے, اے جی ابو مہم چلائی ہوئی ہے جی, ابو بچاؤ مہم چلائی ہے مریم نواز نے اور بلاول نے. کدھر مریم نواز, کدھر تم, کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا. یہ بھربٹا ہے اور یہ گٹا ہے, یہ پاؤں کا جو ہوتا ہے نا, یہ کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا, کتنا فاصلہ ہے یہ اس میں. تو یہ ایسی شخصیات ہیں. افسوس اگر میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا تو افسوس ہے. کمنٹس کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.